سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سورہ توبہ کا 13واں رکوع اور 11ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، یعنی تمام مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے دین کے مددگار ہیں، وہ نیکیوں میں اور اللہ کی رضا میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ الاولون من المہاجرین سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو مفسرین نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی۔ مکہ شریف سے ہجرت کرنے والے دو قسم کے مہاجرین ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مکہ شریف سے حبشہ ہجرت کی اور پھر مدینہ شریف ہجرت کی، اس طرح انہیں دو ہجرتوں کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور ایک وہ ہیں جنہوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی، انہیں ایک ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو مہاجرین سے مراد ہیں مکہ شریف سے ہجرت کرنے والے۔ یہاں کون سے مہاجرین مراد ہیں؟ تو فرمایا وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی طرف مدینہ منورہ میں جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حکم ہوا کہ اب دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ تو یہاں مہاجرین جو سب سے اول ہیں اور سب میں سبقت لے جانے والے ہیں، ان سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے بدری صحابہ مراد ہیں، اہل بدر مراد ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ مہاجرین مراد ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، جنہیں اہل بیت رضوان کہتے ہیں۔ والانصار، اور انصار میں سے وہ انصاری صحابہ جو پہلے ایمان لائے، وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لائے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ شریف میں ملاقات کی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ کس مقام پر ایمان لائے؟ جہاں مینا شریف میں خیمے لگتے ہیں، تو مینا شریف میں جہاں بڑا شیطان ہے جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اس بڑے شیطان کے پاس مدینہ شریف کے لوگوں کے خیمے حج میں لگا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں انہیں تبلیغ فرمائی۔ پہلی مرتبہ 6 افراد مسلمان ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ 6 افراد مدینہ شریف گئے، انہوں نے وہاں دین کا پیغام پہنچایا۔ پھر دوسرے سال 12 افراد نے بیعت کی، اور پھر تیسرے سال جو ہجرت سے پہلے کا سال ہے اور مکی زندگی کا آخری سال ہے، اس میں 70 افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ حضرات سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ تو جو 6 افراد ہیں انہیں کہتے ہیں اصحاب بیعت عقبہ اولا، اور جو 12 افراد ہیں جو دوسرے سال انہوں نے بیعت کی، انہیں کہتے ہیں اصحاب بیعت عقبہ ثانیہ۔
اور جو آخر میں ہجرت سے پہلے وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، ان کی تعداد 70 تھی، انہیں اصحاب بیعت عقبہ ثالثہ کہتے ہیں۔ اصحاب بیعت عقبہ اولا، اصحاب بیعت عقبہ ثانیہ، اصحاب بیعت عقبہ ثالثہ۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، یعنی جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان سے کون سے افراد مراد ہیں؟ جنہوں نے اولین مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ تو یہ کہا گیا کہ اس سے باقی تمام مہاجرین اور انصار مراد ہیں۔ مہاجرین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے مکے سے ہجرت کی، مکے شریف سے، اور انصار انہیں کہتے ہیں جو اہل مدینہ تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان سے مہاجرین اور انصار بھی مراد ہیں، باقی رہ جانے والے، اور قیامت تک آنے والے جتنے ایماندار ہیں وہ سب مراد ہیں جو عبادت میں، ایمان میں، نیکی میں انصار و مہاجرین کی راہ کو اختیار کریں، سب ہی اس آیت کریمہ میں مراد ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے راضی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال قبول فرمائے، وہ اللہ سے راضی یعنی اللہ تعالیٰ جو ثواب اور عطا فرمائے گا وہ اس سے خوش ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات، جنتیں اللہ نے تیار فرمائی ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینے کے رہنے والے لوگ منافق ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں۔ آس پاس سے مراد ہیں مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کے لوگ منافق تھے، اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ، مدینے میں رہنے والے بھی ایسے بعض لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ مردو علی النفاق، ان کی عادت ہو گئی ہے نفاق، یہ نفاق کے عادی ہو چکے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہے، زبان سے محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں اور دل میں بغض رسالت ہے۔ لا تعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم انہیں سخت عذاب دیں گے۔ یا یہ مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے منافقین کا علم نہیں دیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں عطا فرمایا، کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا، لیکن یہ علم کا عطا ہونا بتدریج ہے، یعنی ہمیشہ سے حضور ان ساری باتوں کو نہیں جانتے، بلکہ جب سے اللہ نے عطا فرمایا تب سے جانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ نفی فرمائی گئی کہ اے محبوب آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے، تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو یہ علم عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح فرمایا گیا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ
فی لحن القول، اے محبوب آپ ان کی گفتگو کے انداز سے ہی انہیں پہچان لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن خطبے کے لیے قیام فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے نام لے لے کر منافقوں کو مسجد سے باہر نکالا۔ فرمایا نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے۔ تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا۔ سنعذبهم مرتين، عنقریب ہم انہیں 2 بار عذاب کریں گے، ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں۔ عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، تو ایک مرتبہ سے مراد ہے دنیا میں یہ قتل ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، اور دوسری مرتبہ سے مراد ہے قبر میں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب بھی یہ حق ہے، یعنی قبر میں عذاب ہوگا اور قبر میں راحت بھی ہوگی۔ نیک لوگوں کے لیے راحتیں ہیں، برے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور ثواب کو نہیں مانتے وہ در حقیقت قرآن پاک کو سمجھے نہیں ہیں۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، یعنی جہنم کی طرف انہیں لے جایا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا، ایک اچھا کام ملا لیا، وآخر سیئا، اور دوسرا برا کام۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو تھے مسلمان مگر غزوہ تبوک میں جہاد میں نہ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے منافقوں کی طرح جھوٹے عذر نہ بیان کیے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، جھوٹے عذر نہیں پیش کیے، جھوٹی معذرت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اپنے کام پر وہ شرمندہ ہوئے۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد شرمندہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ رہ گئے اور عورتوں کے ساتھ رہ گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ جہاد میں نہ جا سکے، پھر انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو مدینہ شریف میں انہوں نے کہا کہ اب مدینہ شریف میں بوڑھے ہیں، بیمار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم جہاد میں نہ گئے۔ زیادہ سے زیادہ انہیں جو نظر آئے وہ منافقین نظر آئے جو گمراہ تھے، تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے گمراہوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہاد میں ہیں تو یہ بہت کڑتے رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ شریف کے قریب پہنچ گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ جب بھی آپ مدینہ شریف تشریف لاتے تو مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر، کچھ میل کے فاصلے پر آپ قیام کرتے اور آپ صحابہ کرام کو آرام کا حکم دیتے۔ آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مدینہ شریف میں کوئی داخل ہو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ہوں۔ آپ یہ پسند کرتے تھے کہ مدینہ شریف میں جب لوگ داخل ہوں تو خوشی خوشی داخل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کا حکم دیتے اور ایک قاصد کو بھیج دیتے جو مدینہ شریف میں اطلاع دے دیتا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے، تاکہ ان کے رشتہ دار اور دیگر احباب ان کے استقبال کی تیاری کریں۔ تو جب انہیں اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ شریف کے قریب پہنچ چکے ہیں
تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمیں کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے، انہوں نے توبہ کی ہے اور انہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا اور نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم دیا جائے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا۔ اچھے کام سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کی۔ دوسری بات یہ کہ غزوہ تبوک سے پہلے کئی غزوات میں اور جہادوں میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، حاضر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کی اور تقوی بھی اختیار کیا، تو بہت سے اچھے کام کیے۔ وہ آخر سیئہ، اور دوسرا برا کام کیا۔ برے کام سے مراد یہ کہ یہ جہاد میں نہ گئے اور گھر پر بیٹھے رہے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی ہو گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو وہ وقت ایسا تھا کہ مدینہ شریف کے لوگ اس وقت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ پورے سال محنت مزدوریاں ہوتی تھیں، باغ میں درختوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اب کھجوریں پک چکی تھیں، اب کھجوریں اتار کر اطمینان سے بیٹھ کر کھانے اور کاروبار کرنے کا وقت تھا۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس وقت میں اپنے باغ کو توجہ دوں، کیونکہ اگر کھجوریں نہ اتاری جائیں تو کھجوریں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ جس میں مدینے کے لوگ اطمینان سے کھجوریں توڑتے تھے اور باغ کی چھاؤں میں بیٹھتے تھے اور وہ اس سے لذتیں حاصل کرتے تھے۔ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا اور اس پانی سے جب لو گزرتی تو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی۔ تو یہ وہ لمحات تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم اگر جہاد میں گئے تو ہمارے باغ کا کیا ہوگا، کھجوریں کون توڑے گا، بیچے گا کون کھجوریں، تو اس وجہ سے وہ جہاد میں پیچھے رہ گئے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھول دیا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم جہاد میں نہ گئے، ہمیں یہی فکر تھی کہ ہمارے باغ کا کیا ہوگا، ہماری کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اب توڑنے کا وقت آ گیا، ہم چلے جائیں گے تو پیچھے کون باغ کا خیال کرے گا، کون توڑے گا، پھر بیچنے کا وقت ہے، ان کھجوروں کو بیچے گا کون۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم جہاد میں نہ گئے، انہیں لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو۔
اے محبوب آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیں، تو طاہروہم، جس سے آپ انہیں ستھرا کریں، وتزکیہم، اور پاکیزہ کریں، بہا، اس کے ذریعے، تو طاہروہم وتزکیہم بہا، جس سے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ زکوٰۃ صدقہ ان سے لے لیں اور آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ تو ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کے اذن سے محبوب ستھرا اور پاکیزہ فرماتے ہیں۔ وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اس آیت کریمہ میں صدقے کا ذکر ہے۔ مفسرین کے اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارے کے ان لوگوں نے دیا تھا، یعنی یہ صدقہ زکوٰۃ نہیں تھی، یہ کوئی واجب نہیں تھا، یہ عام خیرات، انہوں نے خیرات کے طور پر، عام نیکی کے طور پر انہوں نے یہ مال نکالا تھا تاکہ ان کی گناہ معاف ہو جائیں اور یہ کفارہ بن جائے یہ صدقہ۔ بعض یہ فرماتے ہیں اس صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، تو جب انہوں نے توبہ کر لی تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ حضرت امام ابو بکر رازی جساس نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہاں صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے، یعنی جب کوئی شخص مسجد میں، مدرسے میں دین کے لیے مال دینے کے لیے آئے تو مال لینے والا، جیسے مسجد کا متولی ہے، مدرسے کا متولی ہے، یا غریبوں کے لیے کنویں کھدوا رہا ہے، غریبوں کے لیے راشن بنا رہا ہے، اس کو کوئی صدقہ خیرات دینے کے لیے آیا تو لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے لیے دعا کرے۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی حدیث ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا، آپ اس کے حق میں دعا کرتے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو اوفا آپ صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا پر رحمتوں کو نازل فرما۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فاتحہ میں جو صدقہ لینے والے صدقہ پا کر دعا کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو یہ کھانا کھلانا بھی اللہ کی راہ میں ہے اور اس پہ ثواب ملتا ہے، تو اس سے پہلے دعا کی جاتی ہے، تو یہ دعا کرنا، فاتحہ پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا وصلی علیہم، اے محبوب آپ ان کے حق میں دعائے خیر کریں، صدقہ لے لیں اور دعائے خیر کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس سے انہیں چین ملتا ہے، تو اے محبوب آپ ان کی خیرات کو لے لیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ بھی قبول ہے، مقبول ہے، اور ان کے صدقات و خیرات بھی مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ کرنے اور صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی۔ جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سچی پکی توبہ کرے اور توبہ کرنے کے ساتھ کچھ صدقہ دے دے، کچھ خیرات کر لے،
یہ معمول بنانا چاہیے، تو اس سے توبہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اب اس میں مرضی ہے، انسان جتنی طاقت رکھتا ہے اس حساب سے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، تو جب بھی گناہ ہو جائے اور توجہ ہو فوراً توبہ کرے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور اے محبوب آپ فرمائیے کام کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہارے کام تمہیں بتا دے گا، تمہارے کاموں کی وہ تمہیں خبر دے دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر۔ اما يعذبهم، یا ان پر اللہ عذاب کرے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ان کی توبہ قبول کرے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کی غزوہ تبوک میں نہ جانے پر، لیکن تاخیر ہو گئی، تو 50 دن تک صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے سلام اور کلام نہ کریں، اور 50 دن گزر گئے، یہ انتظار کرتے رہے کہ اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ 50 دن ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ ان کے بارے میں تو یہ حکم دیا گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کرے گا، کوئی مسلمان ان سے گفتگو نہ کرے۔ ایک ایک دن ان پہ بہت بھاری تھا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے ان کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک تو منافقین تھے جو نفاق کے خوگر اور عادی تھے، یعنی دل میں ان کے نفاق تھا اور وہ صرف ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، دل سے وہ مومن ہی نہ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے غلطی کے اعتراف میں اور توبہ میں بہت جلدی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے، آپ تبوک کے مقام پر تھے، انہوں نے مدینہ شریف میں ہی توبہ کر لی اور حضور کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، جن کا ابھی ذکر ہو چکا۔ اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے توبہ میں جلدی نہ کی۔ اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر ہے اور ان کی توبہ پھر 50 دن کے بعد قبول ہوئی، جس کا آگے ذکر آئے گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی، والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کے سبب، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ایک منافقین کی جماعت کے لیے نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا جو فرمایا مسجدن ضرارن، مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، تو مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ مسجد قباء میں نمازیوں کا رش کم ہو جائے، اور اس کی جماعت متفرق کرنے کے لیے، جیسے فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تاکہ مسجد قباء میں نمازی کم ہو جائیں اور ان کی بنائی ہوئی مسجد میں لوگ آ جائیں۔ تو ان لوگوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت متفرق کرنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اس میں ایک بڑی چال تھی۔ اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک شخص تھا ابو عامر، جو زمانے جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا جو دین آپ لائے ہیں یہ کون سا دین ہے؟ تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ کہنے لگا میں اسی دین پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے کہا آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں خالص صاف دین اور ملت لایا ہوں۔ ابو عامر نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو سفر کی حالت میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کر دے۔ ابو عامر نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مسافرت میں سفر کی حالت میں تنہا مارے اور بے بس اور بے کس کر کے مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ابو عامر فاسق۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو عامر فاسق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا۔ تو ابو عامر یہ ڈھونڈتا رہتا تھا اس قبیلے کو کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہو، اور یہ ان کے ساتھ مل کر حضور کے خلاف وہ منصوبے بناتا تھا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک اس کا یہی معمول رہا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا، جہاں جہاں موقع ملا لوگوں کو یہ ابھارتا رہا، جہاں جہاں موقع ملا جنگ میں حضور کے خلاف کھڑا رہا۔ جب غزوہ حنین میں قبیلہ حوازن کو شکست ہوئی تو اب یہ مایوس ہو گیا اور پھر حجاز سے یہ ملک شام چلا گیا اور روم کے بادشاہ سے اس نے تعلقات بنا لیے۔ پھر وہاں سے اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے جو جنگ کا سامان ہو سکے تیار کرو، قوت تیار کرو، اسلحہ جمع کرو، میرے لیے ایک مسجد بناؤ، اور اس مسجد کے اندر تم یہ کرو کہ لوگوں کو نماز کے بہانے جمع کرو اور آہستہ آہستہ ان کے دل میں حضور کی نفرت ڈالو، ان کے دلوں سے حضور کی تعظیم محبت نکالو اور ایک بھاری جمعیت تیار کر لو۔ پھر وہاں سے میں رومی لشکر لے کر آؤں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام اصحاب کو مدینے سے باہر نکال دوں گا، اور پھر یہ مدینے کی حکومت جو ہے یہ روم میں شامل ہو جائے گی اور ہمیں یہاں کا گورنر بنایا جائے گا اور روم کی سلطنت کا حصہ ہو جائیں گے، اتنے انعام و اکرام ملیں گے۔ اس طرح اس نے بہت لمبا ایک منصوبہ بنا کر ان منافقین کو دیا۔ تو منافقین نے ایک مسجد بنائی، لیکن عذر یہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ اس میں آسانی کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں۔ جو مسجد قباء تک نہیں پہنچ سکتے وہ یہاں پڑھ لیں۔ تو آپ سے گزارش یہ کہ آپ ایک نماز پڑھ لیجئے اور برکت کی دعا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے برے ارادوں کو ظاہر کیا گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر ڈھا دو اور جلا دو۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور اس مسجد کو آگ لگا دی اور اس طرح یہ مسجد ختم کر دی گئی۔ ابو عامر فاسق ملک شام میں
سفر کی حالت میں بے کس و تنہا ہلاک ہوا اور برباد ہوا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ ان کے نمازی کم ہو جائیں، وہاں کے نمازی کم ہوں، وہ کفرن، اور کفر کے سبب جو ان کے دل کے اندر نفاق تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، جو یہ نفاق رکھتے تھے، اس نفاق کو قوت دینے کے لیے اور لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے مسجد بنائی۔ وہ تفریقا بین المؤمنین، اور مسجد قباء میں جو مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے تھے ان کو منتشر کرنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس کے انتظار میں مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، یعنی ابو عامر فاسق، اس کے لیے مسجد بنائی اس کے انتظار میں کہ وہ رومی لشکر لے کر آئے گا تو یہاں مسجد کے نام پہ لوگوں کے عقیدے خراب کریں گے اور ہمارے ہم نوا ایک بہت بڑی جماعت بنا لیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر، رومی لشکر کے ساتھ مل کر ہم مدینے پر قبضہ کریں گے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور بضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، ہمارا ارادہ صرف اور صرف بھلائی کا ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد درار میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرما دی گئی۔ جو مسجد فخر اور ریا اور نمود و نمائش کی وجہ سے بنائی گئی ہو، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کچھ اور ہو، جو حرام مال سے بنائی گئی ہو، تفسیر مدارک میں ہے کہ وہ مسجد درار کے ساتھ لاحق ہے، اس کا وہی حکم ہے جو مسجد درار کا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید اسے مسجد کہہ رہا ہے، والذین اتخذوا مسجدا، اور پھر آگے فرما رہا ہے درارن، یہ مسجد انہوں نے دین کو نقصان دینے کے لیے بنائی، وہ کفرن، اور کفر کے سبب بنائی، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، جلانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی کھڑے نہ ہونا۔ تو جتنے بھی بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، قادیانی ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اولیاء کے، بزرگان دین کے گستاخ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیعت بھی کرنے والے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ میلاد شریف کے منکر ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی سمجھ لیجئے کہ جو کام بھی حضور کی محبت میں کیا جائے اس پر یا تو شرک کا الزام لگا کر اعتراض کرتے ہیں یا بدعت کا الزام لگا کر اعتراض کرتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لیں کہ ہم جب محفل میلاد کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں یا پورے سال میں کبھی بھی، تو چونکہ اس محفل میں ہم حضور کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں تو فوراً ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں کہاں اس محفل کا ذکر ہے، اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن سوال کرنے والا یہ خود سیرت النبی کا جلسہ رکھ رہا ہے ربیع الاول میں، لیکن چونکہ وہاں پر وہ حضور کی شان بیان نہیں کرتا، نام ہوتا ہے سیرت رسول کا جلسہ، لیکن اس جلسے میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے علم پر اعتراض کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ جلسہ حضور کی توہین کے لیے رکھا گیا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور محفل میلاد جس میں حضور کی شان اور حضور کی نعتیں پڑھنی ہے تو فوراً سوال کہ جی صحابہ کرام نے اس طرح کیا، تو دلائل تو موجود ہیں، اس بات کا انکار نہیں ہے،
لیکن سوال کرنے والے کی نیت دیکھیں آپ کہ شرک اور بدعت کے بہانے کر کے حضور کی محبت سے جس طرح منافقین دور کرتے تھے، آج کل کے منافقین اسی طرح لوگوں کو حضور کی محبت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بچے ایسے لوگوں کی مسجدوں میں جانے سے بچیں کہ قرآن نے فرمایا ایسی مسجد میں کھڑا ہونا بھی منع ہے، تو وہاں جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا، ان کی باتیں سننا۔ دیکھیں قرآن بھی یہاں فرما رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا، قرآن نے مسجد درار کو مسجد کہا ہے، لیکن پھر بھی یہ حکم ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ کہہ دینا کہ جناب چونکہ مسجد بنا دی گئی ہے لہذا اللہ کا گھر ہے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو سوال یہ کہ یہاں کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہاں مقصد اور تھا۔ جو اس مسجد میں جاتا تھا وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ اس سے لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ذہن میں یہ خیال آتا ہے جی ہم تو بہت پختہ ہیں، تو آپ مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، انہیں اللہ نے فرما دیا اللہ تقم فیہ ابدا، کبھی وہاں کھڑے نہیں ہونا، وہاں کبھی نماز نہیں پڑھنا۔ صحابہ کرام کتنے دین میں پختہ تھے، صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا۔ تو یہ کیا بات ہوئی جی ہم کسی کی مسجد میں چلے جائیں، کسی کی محفل میں چلے جائیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم بہت پختہ ہیں؟ تو پختہ ہونے نا پختہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی محفلوں میں جب ہم جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے جلسے میں ایک فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح بھی تو ہم گویا کہ برائی کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ جی وہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو دیکھیں قرآن یہاں بھی فرما رہا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور بضرور اللہ کی قسمیں کھائیں گے، ہمارا ارادہ صرف بھلائی کا ہے۔ وہ اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے لیکن مقصد مسلمانوں میں تفرقہ کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو یہ باتیں کر کے یہ مسلمانوں میں تفرقہ کر رہے ہیں، لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ سارے خاندان میں سے ایک شخص ان کی باتیں سن کے متاثر ہو جاتا ہے، تو باپ سے بھی لڑتا ہے، کہتا ہے تو بھی مشرک ہے، ماں سے کہتا ہے تو بدعتی ہے، بھائی بہنوں کو کہتا ہے تم شرک کر رہے ہو۔ تو یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں الحمدللہ میلاد شریف منانے والے، مزارات سے محبت کرنے والے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت اسی عقیدے پر ہے۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے شر سے بچائے جو شرک اور بدعت کا نام لے کر نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ اے محبوب آپ اس میں کھڑے ہوں۔ کس مسجد میں نماز پڑھنی ہے؟ جسے نبی کے عاشقوں نے بنایا ہے، حضور سے محبت کرنے والے جب مسجد بنائے تو اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ کس امام کے پیچھے نماز پڑھیں؟ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو حضور سے محبت کرنے والا ہو، جو سچا عاشق رسول ہو۔ اور فی زمانہ اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ محفل میلاد کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اٹھتے بیٹھتے وہ حضور کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہاں مسجد کون سی مراد ہے؟ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ جو مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، یہ مسجد اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں نماز پڑھیں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف داخل ہونے سے پہلے قباء کے علاقے میں آپ نے قیام کیا چند دن، اور وہاں آپ نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا اس میں نماز پڑھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے
مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے. تو یوں تو کسی دن بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے دن مسجد قباء جانا یہ سنت مبارکہ ہے. کبھی آپ پیدل تشریف لے جاتے، کبھی سواری پہ تشریف لے جاتے. اللہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے تو کوشش کریں ہفتے کے دن اللہ ہمت دے تو پیدل جائیں. تقریباً آدھا گھنٹہ یہ پیدل واک ہے مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء تک، اور وہاں جا کر نوافل ادا کریں. دوسری حدیث میں ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھ لیں تو 1 عمرے کا ثواب ہے. اب اس میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہفتے کے دن ہی عمرے کا ثواب ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہفتے کے دن جائیں یا کسی اور دن جائیں، نماز پڑھنے کا ثواب 2 رکعت پر 1 عمرے کا ثواب ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھنے کا دل ہو تو انشاءاللہ تعالی ہر 2 رکعت پر 1 عمرے کا ثواب ہے. بعض مفسرین کا فرمان یہ ہے کہ یہاں مسجد سے مراد مسجد مدینہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اور اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں. اور ان دونوں باتوں میں کچھ بھی تعارض نہیں ہے، کیونکہ مسجد قباء کی بنیاد بھی تقوی پہ رکھی گئی اور مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقوی پہ رکھی گئی. فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، تمام نجاستوں سے وہ پاک ہونا چاہتے ہیں اور گناہوں سے بھی پاک ہونا چاہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں. شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ آیت مسجد قباء کے ارد گرد رہنے والے صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی تو تم بتاؤ کہ وضو اور استنجا کے وقت تم کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی سے طہارت کرتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اسی وجہ سے تمہاری تعریف کی گئی. ڈھیلوں سے استنجا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. سنت یہ ہے کہ ڈھیلوں سے استنجا کیا جائے اور پھر پانی استعمال کیا جائے. اس کی مکمل تفصیل کے لیے بحر شریعت کا مطالعہ فرمائیں، بحر شریعت کتاب کے دوسرے حصے کا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بھلا، یا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ایک ایسے گڑھے کے کنارے جو گرنے والا ہے؟ فانہار بھی فی نار جہنم، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا. افمن اسسا، تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی، اسسا بنیانہ، اپنی بنیاد رکھی علی تقوی من اللہ، اللہ سے ڈرنے پر، وہ رضوان اور اس کی رضا چاہنے کے لیے، خیر کیا وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی علی شفا جرف ہارن، ہارن گرنے والا، جرف گڑا اور شفا مانے کنارہ، اس گڑھے کے کنارے جو کہ گرنے والا ہے. جیسے ایک کھائی ہو، بہت بڑا گڑھا ہو، کھائی ہو، اس کے کنارے پر ایسی مٹی ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہو تو وہ مٹی گرنے لگتی ہے. اس کے اوپر جس نے بنیاد رکھی، یہاں گڑھے سے مراد ہے جہنم کا گڑھا، تو جہنم کے گڑھے پر جس نے بنیاد رکھی تو وہ بنیاد سمیت وہ گڑھا جو ہے وہ بنیاد کو لے کر جہنم کے اندر اسے لے گیا. فنہار بھی فی نار جہنم، وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا.
مراد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا کی مضبوط سطح پر رکھی، یعنی نیچے بیس جو ہے، نیچے بیسمنٹ جو ہے وہ اس کا تقوی ہو اور اللہ کی رضا ہو، تو اس کی اوپر کی جو عمارت ہے بہت مضبوط قائم ہوگی، تو ایسا شخص بہت بہتر ہے۔ اور جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل پر اور نفاق کے ایسے گڑھے پر رکھی جو گرنے والا ہے، وہ تباہ و برباد ہوگا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یعنی انہوں نے جو مسجد درار بنائی تھی، ہمیشہ ان منافقین کو اس کا افسوس ہوتا رہے گا۔ بظاہر تو یہ تھا کہ مسجد درار گرا دی گئی، لیکن مسجد درار کے ذریعے ان کو بہت بڑا ایک کام کرنا تھا، یا لوگوں کو دین کے نام پر جمع کرنا تھا، کلمے کے نام پر جمع کرنا تھا، نماز کے نام پہ جمع کرنا تھا، پھر ان کے دل میں آہستہ آہستہ حضور کا بغض ڈالنا تھا، پھر ایک جماعت تیار کرنی تھی، اور پھر روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر مدینہ شریف پہ قبضہ کرنا تھا، پھر انہیں انعام و اکرام اور عہدے ملتے۔ تو ایک بہت لمبی پلاننگ تھی۔ اس مسجد کے گرنے کی وجہ سے وہ سب خاک میں مل گئی، تو انہیں ہمیشہ اس بنیاد کے گرنے پر افسوس رہے گا اور اس کا صدمہ انہیں باقی رہے گا، کیونکہ انسان کسی ایک کام کی بنیاد پر بہت لمبے کام اور بہت سارے معاملات کو رکھ دیتا ہے، جب وہ کام نہیں ہوتا تو پھر بہت سارے کام جو اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، وہ سارے خواب بکھر جاتے ہیں، اس سے اسے بہت افسوس ہوتا ہے۔ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یا تو یہ قتل ہو جائے اور قتل ہو کر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو اس صدمے سے انہیں نجات ملے گی، یا مرنے کے بعد، یا قبر میں، یا جہنم میں۔ مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں یہ غم اور غصہ مرتے دم تک باقی رہے گا۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنی غلطی پر افسوس نہیں کریں گے اور افسوس سے پارا پارا نہ ہو جائیں، اور جب تک وہ اخلاص سے توبہ نہ کریں، اس وقت تک وہ اسی غم میں اور رنج میں مبتلا رہیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کا 13واں رکوع مکمل ہوا اور 11ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔ کاش ہمیں دین سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھی اگر دین کی بات کرے، کوئی بھی کہے کہ ہماری مسجد میں آ جاؤ، تو آنکھیں بند کر کے جانے کے بجائے بندہ یہ دیکھ لے کیا یہ عاشق رسول ہے، کیا یہ حضور کی شان و عظمت کو سمجھتا ہے، کیا اس کے وہی عقائد ہیں جو ہمارے بزرگان دین کے عقائد ہیں، کیا اس کا تعلق اہل حق سے ہے، اہل سنت سے ہے۔ ورنہ اپنے ایمان کی حفاظت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو ایمان کا تحفظ نصیب فرمائے۔